یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت سمجھ لیں خوب اچھی طریقے سے. میں نے بیان میں کہا نا شہرت ملتی ہے انسان کو, پیسہ بھی مل جاتا ہے, عزت بھی مل جاتی ہے, یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں, ٹریولنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن خوب بات یہ اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ چیزیں اگر نعمت ہیں تو اس وقت ہیں جب اللہ راضی ہو. اللہ راضی نہیں ہے تو قارون نے بہت پیسہ کمایا, فرعون نے بہت عزت کمائی, لیکن یہ شہرت, یہ عزت, یہ تباہی بربادی کا ذریعہ بن گئی. اس لیے اپنے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ ایک آدمی جو جھونپڑی میں رہتا ہے, سوکھی روٹی بمشکل گزارا ہوتا ہے, دنیا میں کوئی اسے نہیں جانتا, لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے. خدا کی قسم وہ کروڑہ گنا خوش قسمت ہے اس شخص سے جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو مگر اللہ اس سے خوش نہ ہو. کیونکہ آج کل نا یہ دنیا میں لوگوں کی ٹریولنگ ولاگس اور یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں یار پیسہ کماؤ, پیسہ کماؤ. کمائے, کسی نے منع نہیں کیا آپ کو. اصل کیا ہے؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا اور روب اور دبدبے کے ساتھ, تو دنیا پرستوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا. اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر قارون کو اپنی مجلسوں میں بلاتے ہوں گے کہ آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے. اس زمانے میں بھی تو ہوتے ہوں گے نا کوئی نہ کوئی, اپنی ورکشاپس میں ان کو بلاتے ہوں گے, پروگرام میں قارون تشریف لائیے, آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا, آپ یہاں کامیابی تک کیسے پہنچے. اصل میں اسٹرگل میں کبھی مایوس نہیں ہوا. یہ ٹوپی ڈرامے قارون نے بھی بہت کیے ہوں گے. اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہوگا معاذ اللہ آپ کی ناکامی کا سبب کیا ہے. نہ آپ کے پاس پیسہ ہے, نہ کوئی خاص ٹریولنگ ہے, صرف ایک دفعہ مدین گئے تھے, وہ بھی کسی کیس میں, ٹھیک ہے نا, قتل کا مقدمہ چل رہا تھا, تو فرعون کے خوف سے مصر چلے گئے اور پیدل سفر اتنا لمبا, اور وہاں 10 سال بکریاں چرائی ہیں. تو اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہوں گے کہ دیکھو سکسیس قارون کے پاس ہے, اور اسٹرگل تھی, اور ساتھ جو کامیاب انسانوں کی ساری صفات کس میں تھیں, قارون میں پائی جاتی تھیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نہ اسٹرگل ہے, پیسے کمانے کی اسٹرگل, اور غلطی سے قتل بھی ہو گیا, کیسز ہیں تو ناکام معاذ اللہ. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, کون کامیاب تھا بھائی؟ حضرت موسیٰ کا. کیوں؟ اللہ ان سے کیا تھا, خوش تھا. فرعون سے اللہ خوش نہیں تھا. تو آج بعض دفعہ لوگ اپنے بچوں کو یہ سوچ کے مولوی بنانے لگے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی شاید کوئی 4 شادیاں کر لے اس بہانے. تو یہ خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ بار بار قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کامیابی صرف اللہ کی رضا کا نام ہے. اور یہ جو دنیا کی چمک دھمک ہے نا, اس سے تو بالکل بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مرنے کے بعد سب کیا ہے, کیا ناروے, کیا سویڈن, کیا جاپان, کیا جرمنی, کیا کباب پراٹھے, کیا برگر, کیا پیزا, کیا 4 بیویاں, کیا 18 بچے, 15 میں 3 اور ایڈ کر لو, کیا جا رہا ہے, نہیں 22 کر لو چلو. تو یہ سب کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ خوش ہے تو بھائی سب سیٹ ہے, اللہ خوش نہیں ہے تو سب کیا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اگر کرو بھی تو اللہ کی رضا کے لیے. پیسہ کماؤ کس کے لیے؟ اللہ راضی ہوگا. اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے, تو اوپر والا ہاتھ جب پیسہ ہوگا تو بنے گا نا, ورنہ تو ادھار ہی مانگتا رہے گا. تو اس نیت سے کماؤ بھی, سفر بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اصل مقصد اللہ کی رضا ہے. پھر یہ چیزیں مل جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی کیا ہے, بلکہ نہ ملنے میں زیادہ ٹھیک, اس لیے کہ آزمائش کم ہو جائے گی آپ کی. غریب آدمی کی آزمائش کم ہے, پیسے والے کی آزمائش زیادہ ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں غریب ہول سیل کے حساب سے ہوں گے, پیسے والے شارٹ ہوں گے جنت میں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو نماز روزہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے. غریب آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیا لگے چلو نماز ہی پڑھ لو یار, جا کے فلم تو دیکھ نہیں سکتے, نیٹ میں بیلنس ہی نہیں ہے, وائی فائی بھی ادھار لے رہا ہوتا ہے وہ لوگوں سے, تو وہ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے. اچھا بھائی,
اچھا آج کل نا لوگ اپنا, ابھی یہ صاحب آئے نا مجھ سے ملے, کہنے لگے میرے کان میں میری 2 بیویاں 8 بچے ہیں, میرے کان میں کہہ کر گئے. آج کل لوگ اپنا تعارف مجھ سے اس طریقے سے کروا رہے ہوتے ہیں, اتنا ٹرینڈ چل پڑا ہے نا. ان کو پتا ہے مفتی صاحب نے لفٹ کرانی نہیں ہے, 2 بیویاں بولوں گا تو لفٹ کرائیں گے, اچھی طرح سے ملیں گے, سیلفی بھی ہوگی. ورنہ پہلے تو لوگ بھائی میرا یہ بزنس ہے, بھائی میں نے 4 مہینے لگائے ہیں تبلیغ میں, بھائی میں فلانے گریڈ کا آفیسر ہوں, بھائی میں آپ کا پڑوسی ہوں, بھائی میں یوں. اب میرے سے ملاقات کے وقت ٹرینڈ کیا ہو گیا ہے. میں ڈیفینس میں گیا کچھ دن پہلے بیان کے لیے, تو پھر اس میں ملاقاتیں تھیں. ملاقاتوں میں کیا ہوا ہے, میں جب بیٹھا ہوں تو تعارف آپ کہہ رہے ہیں حضرت میری 2 ہیں, آپ کا کیا تعارف, حضرت میں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں. ابے بھائی ادھر مڑا, آپ کی کتنی کہہ رہے ہیں, میری 4 ہیں, آپ کی 3 ہیں. یہ اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کو پتا چلا نا میں آ رہا ہوں ڈیفینس میں, تو سارے پورے ڈیفینس میں 3-3 2-2 4-4 والے اکٹھے ہو گئے کہ اپنے دکھڑے میرے سامنے پیش کریں گے. یعنی مقصد شاید یہ ہوگا کہ اپنے دکھڑے جو ہے نا, تو میں نے بھی پھر, میری تو مزاح میری حص میں شامل ہے, میں نے کہا ایسا کرو 4 والے ادھر آئے, 4 والے, 3 والے اس کے پیچھے, میں نے کہا 2 والے تھوڑا سا پیچھے, 1 والے بالکل آخر میں, اور جو کنوارے ہیں وہ جوتوں میں جا کے بیٹھے ہیں. ان کو اس مقدس اور مبارک محفل میں بیٹھنے کی پرمیشن, جس مقدس محفل میں جہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے, آسمانوں پہ ان کے تذکرے ہو رہے ہیں, 4 3 والے بیٹھے ہوئے ہیں, چھڑے چھاٹ کا کوئی تک بنتا ہے وہاں پہ؟ بولو نا یار. یہ تو ایسے ہی ہو گیا, آپ نے بڑی بادشاہوں کی اور رائل فیملی کی محفل ہو, اس میں آپ نے جناب کسی رکشے والے کو, بیچارے ٹماٹر والے کو لا کے بٹھا دیا اس میں. ہماری نظر میں رکشا ٹماٹر کوئی عیب کی بات نہیں, لیکن بادشاہوں کی نظر میں تو عیب سمجھا جاتا ہے نا. بادشاہ لوگ تو نہیں بٹھاتے اپنے ساتھ. تو اس لیے میں نے جب ڈیفینس گیا تو 4 والے, میں نے کہا 4 والا ادھر آئے بھائی, میرے رائٹ سائڈ اور لیفٹ پہ 4 والے بیٹھے ہیں, تھوڑا فاصلے سے 3 والے, مزید 2 والے اور 1 والے, اور کنواروں سے میں نے کہا آپ لوگ اس مقدس ترین محفل جس پہ فرشتے رش کر رہے ہیں آسمانوں میں, اس میں چھڑے چھاٹ کا کوئی گزر نہیں ہے. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. شاعر نے شعر کہا تھا نا, شرابیوں کو شراب پہ بڑا ناز ہوتا ہے نا, تو شرابی تو بڑی بڑی بوتلیں پیتے ہیں, بہکتے پھر بھی نہیں ہیں. جس کو عادت نہیں ہوتی وہ تو 2 قطروں میں ہی بہک جائے گا. تو مرزا غالب نے کہا تھا, میں کدا کہتے ہیں شراب خانے کو, کہ جو اتنا کم ظرف ہو نا کہ 2 گھونٹ پی کے دماغ اس کا خراب ہو جائے, ٹن ہو جائے, اس کو میں کدے سے نکال دو. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. جو تنگ نظر گھٹیا لوگ ہیں نا, جو 2 گھونٹ پی کے ٹن ہو جاتے ہیں, ان بدبختوں کو میں کدے سے نکال دو. یہ میں کدے کی توہین ہے, کم ظرف لوگوں کی میں کدے کی, شراب خانے کی توہین ہے یہ. تو میں نے کہا جہاں 4 3 والے مقدس لوگ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں, مقدس لوگ ہو گئے نا, اور بہکے نہیں, اس میں چھڑے چھاٹ جو ایک کا نہیں سوچتے, ایک کو ٹینشن سمجھتے ہیں, تو ایک گھونٹ میں جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کو اس میکدے کی محفل سے کیا کرو, نکال دو. تو ایسی ایسی محفلیں سجنے لگی ہیں اس کائنات میں.